اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب۔ قبلہ آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، پچھلے پروگرامز میں ہم نے تجارت، اجارہ، بیع و فروخت کے حوالے سے سوالات شامل کیے تھے، تو میں چاہتا ہوں اسی کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس سے قریب کے جو سوالات ہیں، معاملات ہیں، اس پر کچھ سوالات میرے پاس ہیں، میں شامل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ جی جی۔ علامہ صاحب، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو پرائز بونڈز کا کام بھی کرتا ہے، یعنی پرائز بونڈز لینا، پھر اس کا انعام لینا، تو اس پر شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، پرائز بونڈ جو حکومت پاکستان جاری کرتی ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پریمیم پرائز بونڈ ہے جس میں سال بہ سال اور مہینہ بہ مہینہ سود بھی ملتا ہے، اور اگر وہ لگ جائے تو انعام بھی ملتا ہے۔ اس کا جواب تو واضح ہے کہ یہ سودی معاہدہ ہے، اور پریمیم پرائز بونڈ نہ لے سکتے ہیں، نہ اس کا سود جو ملا ہے وہ بندے کے لیے حلال ہوگا، وہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ہے۔ دوسرے جو پرائز بونڈ ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، وہ پرائز بونڈ ہیں جن میں اگر انعام لگا تو انعام ملے گا، انعام نہیں لگا تو آپ کا جو پرائز بونڈ کا اماؤنٹ ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ تو ہمارے کثیر علماء کرام نے اس پرائز بونڈ کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ اگر ناجائز ہوگا تو دو وجوہات کی بنا پر ہوگا، یا تو جوے کی وجہ سے ناجائز ہوگا یا سود کی وجہ سے۔ پرائز بونڈ میں جوے والا معنی نہیں پایا جاتا، کیونکہ جوے کا مطلب یہ ہے یا تو آپ کی لگائی گئی رقم برباد ہو جائے یا لاٹری لگ جائے اور آپ کو کروڑوں مل جائیں۔ پرائز بونڈ میں اگر انعام نکلا تو زیادہ ملے گا، نہیں نکلا تو آپ کا 500 والا بونڈ وہیں کھڑا ہوا ہے، میں 10 سال بعد بھی اس بونڈ کو کیش کرواؤں گا، مجھے 500 روپے ملیں گے۔ واہ واہ۔ تو جوے میں تو یہ ہوتا ہے یا تو بربادی ہو جائے یا مل جائے، لیکن اگر مل رہا ہے ایکسٹرا اور کوئی تحفتاً آپ کو دے رہا ہے اور آپ کا اپنا لگایا ہوا پیسہ برباد نہیں ہو رہا، تو جوے کی تعریف صادق نہیں آ رہی اس پر، تو یہ جوا نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسرا، ہمارے علماء فرماتے ہیں یہاں سود بھی نہیں ہے، کیونکہ سود وہ ہے، وہ منافع ہے جو قرض پر لیا جائے اور اس کو قرض دیتے وقت مشروط ٹھہرا لیا جائے۔ صحیح۔ یہاں تو پرائز بونڈ جب لے رہے ہیں تو کوئی مشروط منافع نہیں ہے، لاکھوں بونڈز میں سے کوئی 2-4 لگ گئے تو لگ گئے، جس کو نہ لگے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہوتا تو جو ایکسٹرا مل رہا ہے وہ نہ مشروط ہے اور نہ وہ داؤ پر لگا کر مل رہا ہے، تو نہ جوے والا معنی ہے نہ سود والا معنی ہے، تو اس پرائز بونڈ کو ناجائز کہنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ پرائز بونڈ رکھنا بھی جائز ہے، اس کا انعام نکل جاتا ہے تو وہ انعام لینا بھی جائز ہے، اور اس انعام سے حج عمرے پر جانا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی اس میں جاتا ہے تو اس پہ کوئی حکم نہیں لگتا، وہ حلال مال ہے اس کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ علامہ صاحب اگر یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ پرائز بونڈز پہ آن لینا کیسا ہے، کیونکہ جب ایک دن پہلے، یعنی جب آپ کا یہ بونڈز کھلنے والے ہیں کہ کل بھائی اس کی تاریخ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو انعام لگ جائے، ہو سکتا نہ لگے، لیکن ایک دن پہلے اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہوتی ہے مارکیٹ میں، کیونکہ اس وقت لینے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، تو اس پہ کچھ پیسے زیادہ ملتے ہیں، تو کیا وہ آن لینا جائز ہے؟ دیکھیں، اس کی نظیر ہمیں اس مسئلے میں بھی ملتی ہے کہ جو عید کے دنوں کے اندر کڑک نوٹ ملتے ہیں نا، تو اس میں بھی بہت سارے لوگ لاکھ روپے کے کڑک نوٹ دیتے ہیں اور بدلے میں 1,05,000 لے لیتے ہیں، نرم نوٹ یا پرانے نوٹ۔ تو علماء نے اس خرید و فروخت کو جائز لکھا ہے، شرط یہ ہے کہ قبضہ فوراً ہو جانا چاہیے، ادھار اس میں نہ ہو۔ یعنی یہاں آپ نے 1 لاکھ کی کڑک گڈی دی اور جواب میں آپ فوری طور پر 1,05,000 لے لیں، تو یہ 5,000 آپ نے جو اضافی لیے ہیں یہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح پرائز بونڈ کے اون کا مسئلہ ہے کہ 200 کے پرائز بونڈ کی گڈی مثال کے طور پہ 20,000 روپے کی آتی ہے، اور قرآن دازی ہونے سے 2 دن پہلے اگر کوئی یہ 20,000 کا پورا پیکٹ 22 کا بیچتا ہے اور فوری قبضہ ہو جاتا ہے، تو یہ 22 کا بیچنا بالکل جائز ہے۔ لیکن ادھار اگر ہوگا تو پھر وہی سود والی صورت آ جائے گی کہ آپ نے دیا اور کچھ دنوں کے بعد آپ اضافی لے رہے ہیں، یہ سود میں چلا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، یہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کریڈٹ کارڈ بنوانا کیسا، اور وقت پر اگر بل ادا کر دیں کہ کبھی سود نہ دینا پڑے تو اس صورت میں کیا اجازت ہوگی؟ دیکھیں، کریڈٹ کارڈ جب بنوایا جاتا ہے نا تو اس میں فارم پر جو
ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر ڈیو ڈیٹ تک آپ نے اماؤنٹ پے نہ کیا تو اتنا پرسنٹیج آپ کو اپنی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ کا سود دینا پڑے گا. اور بندہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے نیچے ایگری والے ڈبے کے اندر سائن کر رہا ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں آپ نے ڈیو ڈیٹ میں پے کرنا ہے نہیں کرنا وہ بات کی بات ہے. صحیح. آج جو آپ کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت نیچے سائن کر رہے ہو نا, یہ سائن ہی حرام ہے کرنا, کیونکہ آپ اوپر کیا پڑھ رہے ہو, آپ یہ اوپر بینک کے ساتھ ایگری کر رہے ہو کہ اے بینک اگر 18 تاریخ کو پے نہیں کیا نا تو میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں. اللہ. تو یہ اپنی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں ہمیشہ ڈیو ڈیٹ میں دے دوں گا تو میرے لیے اجازت ہے. بھائی آپ نے رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ میں سود دے دوں گا, اگر کبھی ایمرجنسی میں ڈیو ڈیٹ کراس کر گیا تو ہر صورت میں چاہے آپ کی 100% نیت ہو کہ کبھی ڈیو ڈیٹ کراس نہیں ہونے دوں گا اور سود لگنے ہی نہیں دوں گا, تب بھی آپ کے لیے کریڈٹ کارڈ بنوانا حرام ہے, کیونکہ وہ فارم پہ آپ رضا بالسود کر رہے ہیں, سود سے راضی ہو رہے ہیں, یہ حرام ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے بنوا لیا ہے اور ڈیو ڈیٹ کراس ہو گئی تو اب تو سود دینا پڑے گا, یہ ڈبل گناہ ہو گیا. تو ایسے جتنے لوگ سن رہے ہیں جنہوں نے کریڈٹ کارڈ بنوائے ہوئے ہیں کنونشنل بینکوں سے, ان کو فوراً سے پیشتر لازمی ہے کہ وہ ان کو بند کروائیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ڈیو ڈیٹ میں دے دیں گے, لیکن 7ویں 8ویں مہینے میں ہی کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ یا تو ذہن سے نکل جاتا ہے یا تنخواہ لیٹ ہو جاتی ہے اور ان کی ڈیو ڈیٹ کراس ہو جاتی ہے, اور ان کو مجبوراً اپنے ہاتھوں سے بینک کو سود دینا پڑ رہا ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے وہ مصداق بنتے ہیں کہ سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. اللہ. تو ایسے معاہدے کرنے ہی کیوں ہیں کہ بندہ سودی معاہدوں کی طرف جائے؟ اس لعنت کو آج ہی ختم کر لینا چاہیے. یہ 15 دن کا ادھار آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. سمجھیں جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلانے. کریڈٹ کارڈ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیتا ہے, اگلی تنخواہ آنے سے پہلے آدھی تنخواہ خرچ کر چکا ہوتا ہے, اور ایسے قرض در قرض در قرض در قرض اور لگژریز میں پڑ جاتا ہے. یہ ویسے ہی مصیبت ہے, اس سے جان انسان کو چھڑا لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ کریڈٹ کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز پہ جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ڈسکاؤنٹ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں, کریڈٹ کارڈ کا تو ابھی حکم ہو گیا کہ بنوانا ہی منع ہے, تو ڈسکاؤنٹ تو پھر دوسری بات ہو گئی. ڈیبٹ کارڈ پر جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے علماء فرماتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. یا تو یہ ڈسکاؤنٹ ہوٹل والے دے رہے ہوتے ہیں کہ ریسٹورینٹ خود آفر کرتا ہے کہ فلاں بینک کا کارڈ ہوگا تو ہم آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو یہ تو ہوٹل والا دے رہا ہے, اس میں بینک کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ہوٹل والا مجھے فری میں کھانا کھلا دے یا 20% ڈسکاؤنٹ پہ کھلا دے, اس کی مرضی ہے, ہم لے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. دوسرا ہے کہ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ ہوٹل نہیں دے رہا بلکہ بینک والا دے رہا ہے. تو اس میں بھی ہمارے علماء نے اس ڈسکاؤنٹ کو بھی حلال قرار دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو بینک ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے, یہ جو نفع مجھے مل رہا ہے یہ مشروط نفع نہیں ہے. سود تب بنے گا جب میں مشروط نفع کا ایگریمنٹ کروں کہ میں 1,00,000 روپے دے رہا ہوں, مجھے 10,000 روپے اس پہ منافع چاہیے, یہ منافع حرام ہوگا. صحیح. لیکن اگر بغیر کسی کنڈیشن کے بینک اپنی طرف سے اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد اپنی طرف سے کوئی فری میں چیز دے دیتا ہے تو یہ فری میں چیز آپ کے لیے لینا حلال ہے. جیسے بہت سارے اکاؤنٹ ہے جس میں فری چیک بک ہوتی ہے, فری پے آرڈر ہوتا ہے, تو اگر منیمم بیلنس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو فری چیک بک بھی حلال ہے, فری پے آرڈر بھی حلال ہے. لیکن اگر بینک کہتا ہے کہ 10,000 کا منیمم بیلنس رکھنا پڑے گا تب آپ کو فری پے آرڈر اور فری چیک بک کی سہولت ملے گی, اور یہ 10,000 کا منیمم بیلنس رکھ کے یہ فائدے لیتا ہے, تو یہ فائدے سود میں چلے جائیں گے. کچھ ڈیبٹ کارڈ ایسے ہوتے ہیں جیسے پلیٹینم ڈیبٹ کارڈز ہیں, اس میں ہوتا ہے اگر آپ منیمم ایوریج بیلنس اپنا 5 لاکھ مینٹین کریں گے نا تو ایئرپورٹ پہ VIP لانچ میں انٹری فری ملے گی. اب یہاں پہ دیکھیں اس نے بینیفٹ کو لنک کر دیا منیمم بیلنس سے, یہ قرض پر نفع مشروط ہو گیا. تو اگر کسی ڈیبٹ کارڈ کے اندر نفع کو قرض کے ساتھ کنڈیشنل کر دیا جاتا ہے تو وہ سارے VIP لانچ کے بینیفٹ, وہ سارے ڈسکاؤنٹ, وہ سارے شاپنگ پہ ڈسکاؤنٹ سب حرام اور سود میں چلے جائیں گے. لیکن منیمم بیلنس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے بینک کی طرف سے. آپ کا 100 روپے کا بیلنس ہو, آپ کا 2 لاکھ کا بیلنس ہو, بینک آپ کو یہ فائدے کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا, وہ سارے فائدے آپ بینک سے لے سکتے ہیں, اس میں کوئی سود والا معنی نہیں پایا جاتا. صحیح. حضرت یہ مسئلہ بھی کامن ہے کہ ایزی پیسہ یا جیس کیش میں فری منٹس ملتے ہیں کچھ بیلنس رکھنے پر, تو یہ لینا کیسا ہے؟
یہ تو بہت زیادہ رائج بھی ہے کہ 500 روپے کا بیلنس رکھیں گے، 1000 روپے کا بیلنس رکھیں گے تو مہینے کے 500 منٹ فری ملیں گے. اب یہاں بھی دیکھیں، جو ہم ایزی پیسہ یا جیز کیش کے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھتے ہیں یہ قرض ہوتا ہے، اور اس قرض پر مشروط نفع جو بھی ایزی پیسہ یا جیز کیش یا جو بھی بینک دے گا، قرض پر مشروط نفع ہوگا وہ حرام ہوگا، وہ نہیں لے سکتے. تو یہاں پر انہوں نے منٹس کے بینیفٹ کو منیمم بیلنس کے ساتھ لنک کر دیا ہے کہ کم از کم آپ اتنا قرضہ ہمیں دو گے نا تو اتنا نفع ہم آپ کو دیں گے. تو حضور علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہے. صحیح. تو یہاں پہ 500 کا منیمم بیلنس نفع کھینچ رہا ہے 200 فری منٹس کا. تو یہ نفع کسی بھی شیپ میں ہو، ایزی پیسہ والے آپ کو کپڑے دے دیں، آپ کو کیش دے دیں، آپ کو فری منٹس دے دیں، فری میسیجز دے دیں، فری انٹرنیٹ بنڈل دے دیں، یہ ساری منفعتیں ہیں. یہ ہر طرح کی منفعتیں جو قرض کی بنیاد پر ملتی ہیں وہ ساری کی ساری سود میں آئیں گی اگر قرض کے ساتھ مشروط کر دیا. اور ان اکاؤنٹس میں ہمیشہ مشروط ہی ہوتا ہے، جو منیمم بیلنس رکھے گا اس کو فری منٹس ملیں گے، جو نہیں رکھے گا اس کو نہیں ملیں گے. تو یہ بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے قرض کے ساتھ مشروط کیا ہے. تو یہ فری منٹس استعمال کرنا سود ہوگا، حرام ہوگا. پتہ نہ ہو تو ڈبل گناہ ہے. دیکھیں نا، ملکی قانون اگر پتہ نہ ہو اور بندہ سگنل توڑ دے اور پولیس والے کو کہے مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو پولیس والا چالان بھی کاٹے گا اور ڈانٹے گا بھی کہ ہمارے ملک میں تم گھوم رہے ہو، گاڑی روڈ پہ لے آئے ہو اور ٹریفک قوانین تم کو نہیں پتا، کل کو تم کسی کو اڑا دو گے اور بولو گے مجھے قوانین نہیں پتا. تو دنیا میں بھی یہ ایکسکیوز نہیں چلتا کہ مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور سارے قوانین اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے ہیں. تو ہمیں ملکی قانون تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ چالان نہ کٹ جائے، اور اسلامی قانون بعضوں کا 30 سال خلاف ورزیاں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تھا. پتہ نہیں تھا بھائی، یہ کیا بات ہوئی یار، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. اگر نہیں ہے تو اس پتہ نہ ہونے پہ بھی توبہ کریں، اور 30 سال جو غلطیاں کی ہیں اس کے تدارک کے لیے بھی کچھ کریں. صحیح. یہ شاید فرمائیے کہ سیکیورٹی ڈپازٹ بڑھا کر کرایہ کم کرنا یا کروانا کیسا؟ یہ بھی آج کل بڑا رائج ہے، اور لوگ اس حوالے سے ان کو اتنی معلومات نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے اس میں علماء کرام نے واضح طور پر اپنے فتاویٰ دیے ہیں کہ جو عرف میں رائج سیکیورٹی ڈپازٹ ہے وہ تو دینا بالکل ٹھیک ہے، اور عرف میں جو رائج رینٹ ہے اس پہ آپ اجارہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عرف سے ہٹ کے زیادہ رینٹ دینا اور اس زیادہ رینٹ کے بدلے میں کرائے کی کمی کا فائدہ حاصل کر لینا، یہ وہی والی بات ہو گئی کہ آپ نے سیکیورٹی ڈپازٹ بڑھایا، یا آپ نے سامنے والے کو جو پیسے دیے یہ قرض ہے، اور اس اضافی سیکیورٹی ڈپازٹ والے قرض کے بدلے آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اپنے کرائے کو کم کروا لیا. تو یہ وہی والی حدیث نافذ ہوئی کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہے. تو اگر مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے کا ڈپازٹ اس ایریا کا ہے اور اس گھر کا کرایہ 50,000 ہے، تو یہ معاہدہ تو بالکل ٹھیک ہے، 2 لاکھ ڈپازٹ دوں گا، 50,000 کرایہ. لیکن یہ کہتا ہے میں 5 لاکھ ڈپازٹ دیتا ہوں، کرایہ میرا 35,000 کر دو. اب یہ جو 2 لاکھ سے 5 لاکھ روپے ڈپازٹ اس نے کیا، یہ 3 لاکھ اضافی اس نے قرض دیا اور اپنا کرایہ ماہانہ 15,000 کم کروا لیا. یہ جو 15,000 کم کروایا یہ قرض پر نفع ہے اور یہ نفع سود ہے. اللہ، اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. اس طرح کے معاہدے کرنے کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں ہے جس میں آپ قرضے دے دے کے اپنے لیے فائدے کی صورتیں نکالتے رہیں، چاہے وہ فائدہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے ڈپازٹ دے دو، میرے گھر میں فری میں رہو، کوئی بھی کرایہ نہیں دینا. یہ معاہدہ بھی حرام ہے. کہ دیکھیں اس نے ڈپازٹ دے کے اپنا پورا کرایہ معاف کر لیا، تو یہ ڈپازٹ دے کے گھر میں فری رہنے کی منفعت حاصل کر رہا ہے. اور حدیث میں آ گیا ہر وہ قرضہ جو نفع کھینچے، منفعت کھینچے، وہ حرام ہے. تو اس کا اس گھر میں رہنا حرام ہوگا. اللہ، نہ وہ علماء سے رہنمائی لینے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد بس لگے ہوئے ہیں اور نفع، آنکھیں بند کر کے نفع اٹھا رہے ہیں. تو یہ آج کا آنکھیں بند رکھنا دین کے معاملے میں، یہ کل دماغ کھول دے گا آپ کا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جو بھی کام کرنے لگیں تو اس میں ایک مرتبہ شرعی رہنمائی ضرور لے لیں. یہ آئیڈیاز آپ کے لیے ہے، الحمدللہ رہنمائی مل رہی ہے، اور جو شریعت کا حکم ہے وہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے. بس اللہ کرے کہ ہم سیکھنے والے بن جائیں. علامہ صاحب، قسطوں کا کاروبار کرنا اور ادھار پر چیز کو مہنگا کر کے بیچنا یہ جائز ہے؟
دیکھیں ادھار پر چیز کو بیچنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے چیزیں ادھار میں بیچی ہیں، تو ادھار میں بیچنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طرح اپنی چیز کا جو مرضی آپ ریٹ ایگری کروانا چاہیں، رکھنا چاہیں، اس کی بھی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. تو قسطوں کے کاروبار میں یہی ہوتا ہے، ادھار پر چیز بیچی جا رہی ہوتی ہے اور تھوڑی مہنگی بیچی جا رہی ہوتی ہے. تو ادھار پر بیچنا بھی جائز، اور اپنی 100 روپے کی چیز کو آپ 1,00,000 روپے کا بیچنا چاہیں اور سامنے والا خریدنا چاہے تو اس میں بھی شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے. تو اس سے جواب آ گیا کہ قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب سودا ہو رہا ہوگا، ظاہر ہے جب سودا ہو رہا ہوگا تو وہ یہ بتائے گا کیش میں لوگے تو 1,00,000 روپے کی، ادھار میں یا قسطوں میں لوگے تو 1,50,000 کی، یہ بتا سکتا ہے وہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب سودا ہوگا تو دونوں میں سے ایک قیمت کو فکس کرنا لازم ہے. اچھا، یہ نہیں کر سکتے کہ میں سودا کر لیتا ہوں 2 دن بعد آپ کو بتاؤں گا ادھار لے رہا ہوں یا کیش لے رہا ہوں. اچھا، یہ حرام ہو جائے گا، منع ہے، اللہ اکبر. یہ نہیں کر سکتے. سودا کرتے وقت قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے. صحیح. تو وہ کہے کہ بھائی تم نے ادھار والا ریٹ بھی دیا ہے، کیش والا ریٹ بھی دیا ہے، میں سودا ڈن کرتا ہوں ادھار والے ریٹ پہ، صحیح. یہ ڈیل بالکل بہترین ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دوسری چیز قسطوں کے کاروبار میں یہ ہے کہ آپ مالی جرمانہ اس میں نہیں لگا سکتے. یعنی اگر 12 قسطیں ہیں اور 10 تاریخ کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے تو آپ یہ کنڈیشن نہیں رکھ سکتے کہ تو نے اگر قسط ڈیلے کی تو 5% ایکسٹرا جرمانہ لگے گا. مالی جرمانہ اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ اگر لگایا تو وہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا، اور اگر اس کنڈیشن کے ساتھ یہ سودا ہوا تو یہ سودا بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح. تو قسطوں کا کاروبار کر رہے ہیں تو مالی جرمانہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے سامنے والے سے قسطوں کا کاروبار پہ کوئی چیز لی ہے اور وعدہ کر لیا ہے قسطوں کی ادائیگی کا، تو اب آپ پر لازم ہے کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ضروری سبحان ہے. اللہ. اگر 12 قسطوں پہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر اس کے چپل نہیں گھسوانے آپ نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے، ورنہ وعدہ خلافی کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو یہ 2-3 چیزوں کا خیال رکھ لیں. بہت اچھے. قسطوں کا کاروبار آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ پیشہ ور بھکاری کو پیسے دینا کیسا ہے؟ کیا ان کو بھیک دی جائے گی تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بنیادی اصول یہ ہے کہ بھیک مانگنے کی اجازت اس بندے کو ہے جو مسکین ہو. صحیح. اور مسکین کی شرعی تعریف یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہ ہو وہ مسکین کہلاتا ہے. جس کے پاس اگلے وقت کا 2 روٹی بھی اویلیبل ہے وہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. یہ بنیادی اصول ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب کریم نے مسلمانوں کی خودداری اور عزتوں کو یہاں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ شدید ناپسند کرتا ہے کہ بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس لیے کہا کہ بہت مجبوری ہو اور مرنے جیسے ہو جاؤ تب ہاتھ پھیلانا. جب تک تم ہاتھ پھیلانے سے بچ سکتے ہو تم نے بچنا ہے، چاہے فاقے کرنے پڑے. جو شخص بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالتا ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یعنی دنیا میں لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے اس نے اپنے گھر چلائے ہیں اور عادی ہو گیا ہے، پیشاور بھکاری ہو گیا ہے، کام کاج کچھ بھی نہیں کرتا، صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے. میدان محشر میں یہ ہڈیوں کے ڈھانچے کے طور پر اٹھایا جائے گا اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جس کے چہرے پہ گوشت کی بوٹی نہیں ہے نا، یہ دنیا میں اپنی عزتوں کو نیلام کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ دوسروں کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ان کو دیے جا رہے ہوتے ہیں. ہم ہر سگنل پر اگر دیکھیں تو روز ایک بھکاری آپ کو نظر آتا ہے، سیم شکل، سیم ڈیزائن، سیم اسٹوری، اور پچھلے 6 سال سے بھیک مانگ رہا ہے. اور اب بھی یہ کار میں بیٹھا ہوا بندہ ہر 3-4 دن کے بعد ترس کھا کے اس کو دے رہا ہوتا ہے. بھائی آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، آپ اسے جہنم کے گڑھے میں پہنچانے کا سبب بن رہے ہو. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. جب آپ کو واضح نظر آ رہا ہے یہ پیشاور بھکاری ہے تو اس کو دینا گناہ ہے. علماء نے لکھا اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. پیشاور بھکاری اگر آپ کو جتنا بھی ترس آ رہا ہے
جتنا بد دعاؤں کا اس کی خوف ہے، بالکل خوف میں خاطر میں نہ لائیں. ایسے لوگوں کی بد دعائیں نہیں لگتی جو پیشاور بھیک مانگ رہے ہوں اور حرام کام کر رہے ہوں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے. جو واضح آپ کو لگ رہا ہے کہ پیشاور بھکاری ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو اس پہ ثواب نہیں ملے گا. میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو سوال ہوگا کہ پوری سوسائٹی اپنی عزتیں نیلام کر رہی تھی اور تم گاڑی والے سگنلوں پہ ان کی عزتیں خرید رہے تھے ان کو 10-10 روپے دے کے. اگر تم نہ دیتے، یہ مجبور ہو جاتے کہ ہمیں کوئی عزت کا کام کرنا ہے، تم نے دے دے کے ان کو بھکاری بنایا اور انہوں نے اپنی عزتیں نیلام کی، تو یہ الزام ہم پر بھی آئے گا. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی معذور نظر آتا ہے، کوئی بوڑھا نظر آتا ہے اور آپ کو دل مانتا ہے کہ یار پیشاور نہیں ہے، 9 to 5 اس کی جاب بھیک مانگنا نہیں ہے، جب مجبور ہو جاتا ہے نا تب نظر آتا ہے مجھے، اور معذور بھی ہے تو اس کو تو دینا ہے. صرف ضرورت مندوں کو دیں جن کو آپ کنفرم ہے کہ ضرورت مند ہے. جہاں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے یا جو بار بار جس کی شکل نظر آتی ہے، خدا را ان کو نہ دیں. یہ دینا بھی گناہ ہے اور اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. حضرت مسجد میں بعض اوقات نماز کے بعد کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر بہت روتے ہوئے، اور ایک مخصوص لہجہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے لہجہ بھی سب کا تقریباً قریب ہوتا ہے نا، جیسے کوئی خاص ٹریننگ کہیں سے مل رہی ہے جی کہ میرے گھر میں یہ ہے، فاقے ہیں، یہ ہے، وہ ہے. وہ مسجد کے اندر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. تو مسجد میں کسی کو بھیک دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کا پورا ڈیزائن اور اسکرپٹ بھی تقریباً ایسا لگتا ہے ایک ہی محفل میں بنایا ہے. 4 جملے نارمل بولیں گے، 5ویں میں رونا شروع کریں گے، 6 میں تھوڑا زیادہ رونا شروع کریں گے، اور 7ویں میں، اور سب کو پتا ہوتا ہے ڈرامے بازی کر رہا ہے. اور وہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں اور ان کی جھولیاں بھر رہی ہوتی ہیں. اگر نہ بھر رہی ہوتی نا تو یہ ڈرامے بازی کب کی بند ہو چکی ہوتی. دکانیں چل رہی ہیں تو یہ ڈرامے بازی ان کی چل رہی ہے. تو اس حوالے سے واضح طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی بندے کو دیکھو جو اپنی ذاتی گمشدہ چیز ڈھونڈنے کے لیے مسجد میں اعلان کر رہا ہے، اپنی ذاتی چیز مسجد میں ڈھونڈنے کے لیے اعلان کر رہا ہے، تو تم اس کے لیے دعائے ضرر کرو. کیا دعائے ضرر کرو؟ اسے کہو کہ اللہ تیری یہ کھوئی ہوئی چیز کبھی بھی نہ ملائے. اور حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی جو تم اعلانات کر رہے ہو. اب اندازہ کریں، اپنی ذاتی چیز اگر کھو گئی ہے تو اس کا اعلان مسجد میں کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو کہو کہ تمہاری چیز کبھی بھی نہ ملے. تو یہ بھیک مانگنا تو اپنی چیزیں نہیں، یہ دوسروں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے. تو یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ عین دعا کے ٹائم پہ سلام کے بعد پوری مسجد کا تقدس پامال کرے، مسبوق نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا کرے، اور ایک اپنا ڈرامائی اسکرپٹ بیان کر کے وہاں سے چلا جائے؟ یہ مسجد کا تقدس بھی پامال کرنا ہے، حدیث کی بھی مخالفت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، جو مسجد کے بھکاری کو 1 درہم دیتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے کفارے کے طور پر باہر 70 درہم خرچ کرے. اچھا، 1 کے 70. اتنا بڑا یہ سنجیدگی والا معاملہ ہے. اور دیکھیں ہم اس کو اگر پروموٹ کریں گے تو آج 1 بھکاری کھڑا ہے، کل 2 بھکاری کھڑے ہوں گے، پرسوں 20 بھکاری کھڑے ہوں گے. یہ مسجد نہیں لگے گی، یہ لگے گا کہ کوئی بھکاریوں کا جگہ ہے جہاں پہ لوگ آ کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو مسجد کمیٹی کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. اگر اس طرح کا فراڈیا کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے فوراً اس کو شٹ اپ کال دے کے مسجد سے باہر نکالنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہیں. اگر وہ مستحق بھی ہے، یعنی وہ مسکین ہے، اس کی والدہ کو کینسر ہوا ہے اور وہ ایسا ہے جو مانگ سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسجد میں نہیں مانگ سکتا. ہاں، اسے چاہیے کہ مسجد کی 4 دیواری کے باہر جا کے اپنا مقدمہ عوام کی بارگاہ میں پیش کر دے. عوام سمجھے گی کہ مستحق ہے تو دے دے گی، نہیں سمجھے گی تو نہیں دے گی. لیکن مسجد میں مستحق نہیں مانگ سکتا تو غیر مستحق پیشاور جو مانگ رہا ہے وہ تو ڈبل گناہ کرنے والا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا. آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا وقت یہاں مکمل ہوا. ناظرین کرام، IDS بہار شریعت اگلے ایپیسوڈ میں مزید سوالات شامل کریں گے. آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، ٹائپ کیجیے میسج اور ہمیں یا ای میل ایڈریس پہ میل کر دیجیے یا پھر ہمیں واٹس ایپ کر دیجیے. ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا بھی حل تلاش کیا جائے. جزاک اللہ خیرہ. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.